سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، ایک سوال کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے، کیا امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تھی یا نہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح نہیں کی تھی، یہ بات جھوٹ ہے۔ تو پھر وہ جو ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ صلح کی تھی، اس کے بارے میں کیا؟ تو ہم ان کو برا بھلا تو نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے ان علماء سے کہیں گے کہ کاش کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر غور فرما لیتے، اور اس حدیث پر جو صلح کے معاملے میں پیش کی جاتی ہے، اگر آپ اس پر غور فرما لیتے تو امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے، یہ بات کبھی نہیں کہتے۔ یہ بہتان ہے حضرت امام حسن پر، اور یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے جو باندھی گئی ہے یہ کہہ کر کہ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی۔ جو لوگ اس بات کا رٹا لگائے ہوئے ہیں، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، خواہ وہ عام علماء ہوں یا عام انسان ہوں یا سادات ہوں، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، کھلے عام کہہ رہا ہوں، وہ چاہے عام علماء ہوں یا سادات ہوں یا کوئی نیک لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں یا خاص ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، تو وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور امام حسن پر تہمت باندھ رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو مکمل طور سے سمجھ لیتے تو یہ بات نہ کہتے۔ اب میں اس حدیث کو پیش کرتا ہوں جس کو امیر معاویہ اور امام حسن کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اور جو دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہوئی ہے، اس کو جو پیش کیا جاتا ہے حدیث کو، وہ یہ ہے، ابنی ھذا سید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، ابنی میرا بیٹا، ھذا یہ، سید سردار ہے، یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس کے لیے کہا گیا؟ امام حسن کے لیے، یعنی امام حسن جو میرا بیٹا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بیٹا فرمایا اور کہا کہ یہ جو امام حسن میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، اللہ تعالی اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں، فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک حق پر ہوگا اور ایک ناحق پر ہوگا۔ تو امام حسن کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ حق پر تھے، اور امیر معاویہ کی طرف سے جو لڑ رہے تھے وہ ناحق پر تھے۔ لیکن امام حسن نے اس بات کو سوچ کر کہ
اگر اس لڑائی کو مزید آگے بڑھایا جائے، اس لڑائی کو مزید آگے چلایا جائے تو نہ جانے کتنے لوگ تو شہید ہو گئے ہیں اور نہ جانے کتنے شہید ہو جائیں گے۔ اب اس جنگ کو یہی روک دیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہونی تھی، اور خلافت کی مدت جیسے ہی پوری ہوئی ویسے ہی امام حسن نے کہا کہ اب میں جب خلافت کی مدت پوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہونی تھی، سچ ہو گئی، تو پھر امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ اور اپنے جو گروہ تھا جس میں لڑائی ہو رہی تھی ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تو وہ کاش ان احادیث کے الفاظ پر غور کر لیتے تو یہ بات نہیں کہتے، لیکن افسوس صد افسوس، غیر تو غیر یعنی اغیار تو اغیار اپنے لوگ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے۔ کاش کہ وہ جلال الدین جو ہے مفتی جلال الدین، ان کی خطبات محرم میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ لیتے تو یہ بات کبھی نہیں کہتے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات لکھی ہے، کیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں مصالحت کروائے گا۔ اردو کا لفظ ہے، مصالحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں صلح کروائے گا۔ تو ایک گروہ امام حسن کی طرف سے لڑ رہا تھا اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے، ان دونوں میں صلح ہوئی تھی، نہ کہ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلح کی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس سے پہلے کہ مجھے برا بھلا کہا جائے، اس سے پہلے کہ مجھے رافضی یا خارجی کہا جائے، اس سے پہلے میں ان لوگوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ حدیث پر غور کریں اور غور و فکر کریں۔ اگر ان کی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو دور کریں، اور یقیناً ان کی غلطی ہے، اور اپنی غلطی کو دور کریں اور اعلامیہ جاری کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی بات سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔